آج انتہائی افسوس کے ساتھ ٹناٹن سنی، جس کی سنیت میں شک کرنا گناہ میرے نزدیک، ان کا مجھے فون آیا. اگر میں نام بتا دوں تو اس میں سے کچھ لوگ پہچان لیں گے، مگر نام نہیں بتاؤں گا. فون آیا، حضرات باوا جان وہ امام کو سمجھاؤ، وہ مسجد کے امام کو کچھ بتاؤ. میں نے کہا کیا سمجھاؤ؟ کہا معاویہ کی دن منا رہا ہے، معاویہ کا دن منا رہا ہے. میں نے کون معاویہ؟ کہا یزید کا باپ. تو میں نے کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. کہا اس کا دن منا رہا ہے. میں نے اس کے اسٹیج کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا. حضرات آپ لوگوں کو انتہائی آسان زبان میں بتا دوں، شیعت سنیت میں داخل ہو رہی ہے. سنیت میں داخل ہو رہی ہے. آپ کے یہاں تو کم ہوگی، لیکن یو پی اور بہار میں اس طرف کچھ زیادہ ہی ہے، گجرات میں کچھ زیادہ ہی ہے. واٹس ایپ پر آپ لوگ اگر دیکھیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خبردار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جو گستاخی کرے گا وہ گمراہ اور بددین ہوگا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ آپ جانتے ہیں، ان کی حقیقت کو سمجھتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا خلافت کی عمر 30 سال ہوگی. کتنے سال ہوگی؟ 30 سال میری خلافت کی عمر ہوگی. حضرت صدیق اکبر نے 2 سال کچھ مہینے، حضرت عمر فاروق نے 10 سال کچھ مہینے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال کچھ مہینے، اور مولائے کائنات نے 5 سال کچھ مہینے، اور جس میں بچے 6 مہینے. کتنے مہینے بچے؟ 6 مہینے. مولائے کائنات کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 6 مہینے خلافت پر، خلافت راشدہ پر آپ قائم تھے. لیکن ایک حدیث سنا دوں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اللہ، آقا انہیں دیکھ کر کہتے ہیں یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا. حدیث سرکار کی بات سچی کہ جھوٹی؟ تو سچی بات مانو گے؟ عقیدہ درست رکھو گے؟ سرکار فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا 2 مسلمان گروہ، 2 مسلمان، لفظ مسلمان گروہ کے درمیان صلح کرائے گا. یعنی وہ گروہ جو ایک طرف حضرت امام حسن کا ہے وہ بھی مسلمان، اور حضرت امام حسن کے سامنے جو گروہ ہے وہ حضرت امیر معاویہ کا. حضرت امام حسن نے وہ خلافت اٹھا کر حضرت امیر معاویہ کو سونپ دی، اور وہاں سے 30 سال کی مدت مکمل ہو کر ملوکیت پر ظاہر ہو چکی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے پیارے آقا نے لفظ مسلمان کہا. کیا کہا؟ تو کون ہے جو حضرت امیر معاویہ کی برائی کرے؟ کون ہے جو ان پر اعتراض کرے؟ اب آپ کہو گے انہوں نے یزید کو خلافت پر بٹھایا، تو میں کہتا ہوں
فرماتے ہیں مجتہد اگر حق کو پہنچ گیا تو 2 نیکیاں 2 ثواب، اور اگر اس سے خطا ہو گئی تو بھی 1 ثواب ہے، اسے عذاب نہیں ہے۔ تو میں یہ کہوں گا حضرت امیر معاویہ کی یہ خطائے اجتہادی تھی جو انہوں نے یزید کو بٹھایا، لیکن یزید پلید کے تعلق سے آپ لوگ حضرت امیر معاویہ کو برا نہ کہو۔ کیوں برا نہ کہو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وصال کے قریب جو وصیتیں فرمائی ہیں یزید خبیث کو، تو کہا تھا اے یزید سن، میں تجھے 2 نصیحتیں کر رہا ہوں، ایک وصیت تو خصوصاً اہل بیت کی اور دوسری عوام الناس کی جو اہل بیت کے لیے کی تھی۔ اس کے الفاظ یہ ہیں اللہ اکبر، اے یزید تو نے کھانا نہیں پہلے انہیں کھلانا، تو نے سونا نہیں انہیں سلانا، تو نے پہننا نہیں انہیں پہنانا، تو نے پینا نہیں انہیں پہنانا، اور سنو خاص طور سے اے یزید سن، یہ خلافت ان کے گھر کی ہے، اگر وہ تجھ سے مانگے تو انہیں لوٹا دینا۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! یہ وصیت کون کر رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے تعلق سے پیارے آقا نے لفظ مسلمان کہا ہے۔ اور سنو، جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دے دی، اس وقت 20 سال کا عرصہ گزرا۔ کتنا سال؟ کوئی بتا دے تاریخ میں ان 20 سالوں میں کبھی اہل بیت پر کوئی ظلم ہوا ہو؟ بتا دے کوئی اٹھا کر۔ حضرت امیر معاویہ سالانہ اہل بیت کو 1.25 لاکھ دینار اشرفیاں عطا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سالانہ وظیفہ بھجایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سب سخی دربار میں لٹا دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ شہزادے نے تمام تحفہ جو آیا تھا لٹا دیا، لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اب کھانے کی تکلیف ہو رہی ہے، خورد و نوش میں پریشانی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا، دوبارہ 1.25 لاکھ اشرفیاں پھر بھجایا اور ساتھ میں لکھ کر دیا شہزادے اگر جب ضرورت پڑے آپ دربار میں درخواست پیش کر دیں، خادم آپ کو حاضر کر دے گا۔ یہ حضرت امیر معاویہ ہیں۔ اور آپ کہو گے حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی سے اختلاف کیا تھا، جنگ صفین ہوئی تھی، جنگ جمل ہوئی تھی۔ حضرات محترم، پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، جو علی کے چاہنے والے ہیں انہیں بھی میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ علی کی محبت میں حضرت امیر معاویہ کو برا نہ کہنا۔ اللہ اکبر! آپ علی کو برا کہو گے، آپ امیر معاویہ کو برا کہو گے۔ سنو، حضرت امیر معاویہ کی طرف کون تھا؟ حضرت امیر معاویہ کے جھنڈے کے نیچے کون تھا؟ عشرہ مبشرہ میں سے تھے حضرت عبداللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ، یہ حضرت امیر معاویہ کی طرف تھی۔ اب بتاؤ، ایک جنتی ادھر ہے، ادھر علی بھی تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرات محترم، یاد رکھو یہ خطائے اجتہادی ہے، ان کے اندر کوئی بھی گنہگار نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں ہم کون ہوتے ہیں ان نفوس قدسیہ کے درمیان حد فاصل قائم کرنے والے؟
ہم کون ہوتے ہیں؟ دونوں طرف جنتی ہیں، ادھر بھی عشرہ مبشرہ، ادھر بھی عشرہ مبشرہ. کون حق پر؟ دونوں حق پر ہیں. یہ بھی کہتا ہوں میں یہ خطا اجتہادی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی خطا اجتہادی ہوئی تھی. مگر یاد رکھو جب ان کے آپس میں جنگ ہونے تو ایک یہودی عیسائی بادشاہ اس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا. اے معاویہ، علی سے تمہارا اختلاف ہو چکا ہے. اگر تم کہو میں تمہاری مدد کرتا ہوں، تم علی پر چڑھائی کر دو اور مکہ المکرمہ مدینہ منورہ کی خلافت بھی تمہارے اندر آ جائے گی. میں تمہاری مدد کرتا ہوں. روم کے بادشاہ نے چٹھی لکھی، کوئی دوسرا ہوتا اس اختلاف کی بنیاد پر تو یقیناً وہ مدد طلب کر لیتا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رومی بادشاہ کو جواب لکھ کر بھیجا، اور رومی کتے سن، خبردار، اگر تیری تلوار علی کی طرف اٹھی تو علی کے جانب سے جو سب سے پہلے تلوار اٹھے گی وہ معاویہ کی ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کرب و بلا، مسلک اعلی حضرت، علماء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. معاویہ کی تلوار ہوگی، یہ ہے ان کی محبت. اور تم آج واٹس ایپ یونیورسٹی پر بحث و مباحثے میں پڑے ہوئے ہو. یہ شیعوں کی بات ہے. اور سن لو، شیعہ کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر ہے. جو اسے کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے. اور سنو، حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے اپنے دل میں کجی نہ لانا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے اپنے دل میں کجی نہ لانا. یاد رکھو، حضرت علی سے ایک دن آقا نے فرمایا، اے علی، میری امت کا ایک گروہ تمہاری محبت میں غلو کر کر جہنمی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ جہنمی ہو جائے گا. اللہ اکبر. حضرات محترم، یہی جو رافضی حضرات ہیں، یہ حضرت علی کی شان میں بڑی تعریفیں کرتے ہیں اور ان سے لڑنے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ لوگ ہمارے نہیں ہیں، یہ خلفائے راشدین کے دشمن ہیں. آپ جانتے ہو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آڑ میں صدیق اکبر، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی ان کو کافر کہتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں. حضرات محترم، میں آپ کو بتا دوں کہ شیعوں کا جو عقیدہ ہے وہ غلط عقیدہ ہے. اللہ الصمد. حضرات محترم، تم جانتے ہو شیعت کیا ہے؟ شیعت کے عقیدے کیا ہیں؟ علی کی محبت میں صحابہ کو برا نہ بولنا. آؤ میں تمہیں شیعہ کا ایک عقیدہ سناؤں. کتاب کا لکھنے والا باقر مجلسی کون؟ یہ ان کا بہت بڑا مفکر ہے. کتاب ایک ہماری 10 تمہاری، کتاب کا نام ہے. اس کے صفحہ پہ لکھتا ہے، ایک دن شیطان کی ملاقات علی سے ہو گئی. شیطان کی ملاقات علی سے ہو گئی. علی نے کہا، اے شیطان،
تو اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین ہے، تو سب سے کم ترین ہے۔ شیطان نے کہا اے علی یہ مغالطہ مجھے بھی ہوا تھا، میں نے اللہ سے کہا اے اللہ تیری مخلوق میں سب سے بدترین میں ہوں، تو کہا اے علی جب میں نے کہا تو رب نے فرمایا نہیں اے شیطان تجھ سے بھی دو بڑے بدترین موجود ہیں، تجھ سے بھی دو بڑے خبیث ہیں۔ میں نے کہا علی سے اے علی میں نے رب سے کہا اے اللہ مجھے دکھا دے وہ کون ہے، مجھے دکھا دے وہ کون ہے، تو بتایا۔ میں نے اللہ سے کہا تو رب نے کہا جا جہنم کے داروغہ کو میرا سلام پیش کر اور جا کر کہے کہ مجھ سے بھی جو دو بڑے بدترین ہیں ان کو دکھا دے، ان کو مجھے بتا دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے شیطان کہتا ہے میں جہنم کے داروغہ کے پاس گیا اور میں نے کہا اے جہنم کے داروغہ سن مجھ سے بھی جو دو بڑے بدترین ہیں ان کا دیدار کرا۔ میں جب جہنم کے آخری طبقے میں گیا تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا، مجھ سے بھی دو بڑے جہنم کے طبقے میں جل رہے تھے۔ ماقر مجلسی اپنی کتاب میں لکھتا ہے وہ بتا اے علی جانتے ہو وہ دو کون تھے؟ علی نے کہا نہیں، کہا وہ ابو بکر اور عمر تھے۔ یہ عقیدہ تم رکھ سکتے ہو؟ ایسا عقیدہ رکھنے والا کون؟ بولو زبان سے۔ تو حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق یہ بہت ہمارے لیے اسلام کے ستون ہیں۔ اور آؤ حضرات محترم جانتے ہو جہانگیر کی بیوی نور جہاں جو تھی وہ شیعہ تھی۔ ایک مسئلہ بھی سن لو، میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہہ دو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، سوال کیا کہ اگر کس کا نکاح غلطی سے شیعہ لڑکی کے ساتھ ہو گیا اور اسے بعد میں معلوم پڑا کہ یہ جو لڑکی ہے یہ شیعہ ہے تو اب کیا کیا جائے؟ میرا امام کہہ اٹھتا ہے بے ساختہ فوراً الگ ہو جاؤ۔ کہا الگ ہو جاؤ، طلاق نہ دو؟ کہا جب نکاح ہی نہیں تو طلاق کہاں سے؟ ان کے ساتھ نکاح ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ نکاح ہی نہیں ہے تو طلاق کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ تو حضرات محترم وہ نور جہاں جو تھی وہ شیعہ تھی، اس نے چپکے سے ایران کے علماء کو ہندوستان بلا لیا اور ہندوستان میں کہا آ کر تبلیغ کرو اپنے دین کی، اپنے مسلک کی تبلیغ کرو۔ وہ شیعہ ٹیم چلی آئی اور آ کر پنجاب کے ایک جنگل میں پڑاؤ ڈالا اور وہاں بیٹھ کر ہندوستان میں کس طرح تبلیغ کرنا ہے، کس طرح ہندوستان میں لوگوں کو حضرت مولائے کائنات کے قریب لانا ہے، اہل بیت سے محبت کر بتانا ہے، یہ لائحہ عمل تیار ہوا۔ کہا فضائل بیان کرو، فضائل بیان کرو۔ کہا کیسے بیان کریں؟ کہا ایسے کرنا کہ حضرت امام حسین کا وہ معاملہ ہے، وہ مرتبہ ہے کہ ان کی قبر انور کے 1 میل کی دوری کے اندر، 1 میل کے احاطے میں اگر کوئی گنہگار بھی دفن ہو جائے وہ جنتی ہوگا، اور حضرت علی کے قبر انور کے 2 میل کی چاروں طرف جو دفن گنہگار ہو جائے وہ بھی جنتی ہوگا۔ اس طرح سے فضائل بیان کر کر ان لوگوں کو اپنے علی اور حسین کی طرف لے آئیں۔ حضرات محترم یہ بات بھی کہہ دوں کہ یہ لوگ حسن سے زیادہ محبت نہیں کرتے، یہ حضرت امام حسن سے بھی محبت
کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ انہوں نے معاویہ سے صلح کر لی تھی. یہ صرف حسین کو ہی مانتے ہیں، حسن کو بھی نہیں مانتے، خاتون جنت کو نہیں مانتے. یہ حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد کو مانتے ہیں. خاص بات بتا رہا ہوں. تو یہ لوگ اس طرح فضائل کی بات کر رہے ہیں. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ شیعوں نے فضائل اہل بیت میں 3 لاکھ حدیثیں گڑھی ہیں. کتنی حدیثیں؟ 3 لاکھ. اس لیے واقعہ کربلا ہمارے علماء بیان کرتے ہیں تو بڑے محتاط انداز میں بیان کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی روایت شیعت کیا جائے. تو حضرات محترم، حضرت وہ شیعہ آئے، انہوں نے اس طرح فضائل بیان کیا. اب اس مجمع میں ایک جھوپڑی تھی قریب میں، ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے اس مجمع میں. وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. ان کا نام تھا حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ. کہہ دو سبحان اللہ. ارے زور سے کہہ دو یار سبحان اللہ. ارے تم نے سبحان اللہ کہا تو تم جانتے ہو تم نے کتنا ثواب کما لیا؟ کتنا ثواب کمایا؟ کتنا بتاؤں؟ بور تو نہیں ہو رہے ہو بھائی حضرات؟ بور تو نہیں ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ سلام پڑھوں. بور تو نہیں ہو رہے نا؟ تو پہلے سبحان اللہ کا ثواب بتا دوں تو پھر ایک بار سبحان اللہ بول دو. اب سبحان اللہ کا ثواب سنو گے تو بار بار سبحان اللہ کہو گے. کہو ایک بار سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ان کے امتیوں نے پوچھا یا نبی اللہ کل قیامت میں میزان کتنی بڑی ہوگی؟ میزان کتنی بڑی ہوگی بتائیں. داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ سے کہا ہے اللہ تو قیامت میں جو میزان مینس ترازو، جو ترازو تو لگائے گا تولنے کے لیے نامۂ اعمال کو، وہ کتنی بڑی ہے ذرا دکھا دے. حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اس میزان کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر گئے. کیا ہو کر گر گئے؟ بے ہوش ہو کر گر گئے. ہوش میں آئے تو آپ کے امتیوں نے پوچھا یا نبی اللہ یہ بتائیے آپ نے دیکھا میزان کتنی بڑی ہے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام اس کی حیت کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. عرض کیا اے میرے حواریوں سنو، وہ میزان اتنی بڑی ہے کہ اس کے پلڑے میں 7 زمینوں کو 7 آسمانوں کو اگر اس میں رکھ دیا جائے تو ایک کونے کے اندر آ جائیں گے. وہ میزان اتنی بڑی ہے، 7 زمین 7 آسمان کو اس کے پلڑے میں رکھ دے تو وہ زمین کے اس پلڑے کے اندر ایک کونے کے اندر آ جائیں گے. تو پلڑا کتنا بڑا ہوگا. اب آؤ ایک بار کہہ دو سبحان اللہ. میرے نبی فرماتے ہیں جب کوئی میرا امتی ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے میرا رب میزان کے آدھے پلڑے کے برابر اسے ثواب عطا فرماتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. بتاؤ تو آدھا پڑھنا اور پھر آدھا پڑھنا اور آدھا پڑھنا. بولو سبحان اللہ. تو حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ وہاں بیٹھے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا ہے شیعہ عالموں تم نے جو حضرت امام حسین کے فضائل بیان کیے، حضرت مولائے کائنات کے جو فضائل بیان کیے، میں دل سے اسے تسلیم کرتا ہوں، اسے مانتا ہوں. یقیناً وہ اس سے بھی زیادہ کمال کے بزرگ ہیں، اس سے بھی زیادہ عظمت والے ہیں. لیکن ذرا اے شیعوں بتا دو، ذرا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے کتنا؟ انہوں نے کہا 3 میل، ایک میل ادھر تو ادھر کہا 3 میل تک کے جو دفن ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہا بھائی 3 میل چھوڑ دو، جو بغل میں دفن ہے ان کے بارے میں کیا؟ ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ جن کو تم کافر کہتے ہو تو وہ خاموش ہو گئے، مبہوت ہو گئے، اور وہ خبیث وہاں سے تو ایران لوٹ گئے، نور جہاں کو چٹھی لکھی، ارے تمہارا ایک بندے نے ہمارا منہ بند کر دیا، ہم کیا تبلیغ کریں گے؟ حضرات یہ تو حضرات غلو نہ کرو، غلو کرنے کو منع کیا ہے۔ ایک فرقہ غلو میں کافر ہو گیا، سمجھانتے ہو نا کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے ان کمینوں کا کیا عقیدہ ہے معلوم ہے؟ یہ کہتے ہیں ابو ذر، مقداد اور سلمان، نہیں، یہی 3 ہیں صرف مومن، ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام صحابہ مرتد شدند، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس نے علی کا بھی استثناء نہیں کیا۔ یہ باقر مجلسی کی کتاب، ایک ہماری 10 تمہاری۔ حضرات یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، صحابہ کو بھی نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانتے۔ اگر میں ان کے عقیدے لے کر بیٹھوں آپ کو تو صبح ہو جائے گی۔ کسی مرتبہ رد شیعت رکھنا تو میں آپ کو 2 گھنٹے اس پر بول کر بتاؤں گا، ابھی جانے دو۔ مگر ایک بات سن لو، اپنے دل میں علی کی بھی محبت رکھنا ہے، خلفائے راشدین کی بھی محبت رکھنا ہے، امام حسین کی بھی محبت رکھنا ہے، امام حسن کی بھی محبت رکھنا ہے، اولیاء امت کی بھی محبت رکھنا ہے۔ اور کیوں نہ رکھنا ہے؟ عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ یہی اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے ان نفوس قدسیہ پر مر مٹنے کا طریقہ۔ تو حضرات محترم، علی کی محبت میں حضرت معاویہ کو برا نہ کہو، اور معاویہ کی محبت میں علی کو برا نہ کہو۔ آپ کہو گے کہ معاویہ کی محبت میں تو یہ خارجی جو ہے نا، یزید کی اولاد، یہ خارجی، جب کہو گے خارجی کون؟ یہ خارجی کا اپڈیٹ آیا ہے۔ کون سا اپڈیٹ ہے؟ یہ غیر مقلد، جو چھاتی پر ہاتھ باندھتے ہیں، جو رفع دین کرتے ہیں، اہل حدث ہیں یہ لوگ، اہل حدیث تو آپ اور ہم ہیں۔ یہ غیر مقلد ہیں، یہ خارجی ہیں، یہ خارجی کا اپڈیٹ آیا ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کو بہت ریفرنس دیتے ہیں اور حضرت علی کی برائی کرتے ہیں، حضرت امام حسین کی برائی کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، حضرت امام حسین کی برائی نہیں کرنا ہے، حضرت علی کی برائی نہیں کرنا ہے، حضرت امیر معاویہ کی برائی نہیں کرنا ہے، خلفائے راشدین کی برائی نہ کرنا ہے۔ یہ شیعہ کہتے ہیں حضرت علی جو ہیں سرکار کے بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، خاندان والے بھی ہیں، خلافت کا حق ان کو تھا، لیکن نہیں، یہ غلط ہے۔ سرکار نے اپنی زندگی میں جسے 17 نمازیں پڑھائی، جس کو امام بنایا، اسے ہی خلافت کا حق تھا، اور وہ ہے صدیق اکبر۔ صدیق اکبر نے جس کو خلافت دی وہ تھے عمر فاروق، اور حضرت عمر فاروق نے جس کا نام چوز کیا وہ 7 خلفاء تھے، 7 صحابہ تھے۔ 7 صحابہ میں حضرت حضرت علی بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، حضرت زبیر بھی تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، یہ لوگ بھی تھے۔ ان لوگوں نے مل کر حضرت عثمان غنی کو چن لیا، علی نے بھی چنا ہے،
ایسا نہیں ہے. پھر حضرت عثمان غنی کے بعد 3 دن کے شہادت کے بعد حضرت علی خلافت پر جلوہ فروز ہوئے اور یہ سب ازل سے لکھا گیا تھا. بہرحال مگر میں بتا دوں یہ حضرت علی کی محبت میں صدیق اکبر عمر فاروق ان کو بھی برا نہیں کہنا ہے. اور کیوں نہیں کہنا ہے؟ اب میں تم کو ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کچھ وقت زیادہ ہو چکا ہے. ایک محفل ہے، کہہ دو سبحان اللہ. صدیق بیٹھے ہیں. ارے کہو نا. ارے پڑھ لے ثواب کما لو پیارے. میزان کے پڑھلے بھر بھر کے ثواب لے لو. وہ کیسی محفل ہوگی جس میں خلفائے راشدین ہوں گے. سرکار کے وصال نوری کے بعد وہ محفل سجی جس میں صدیق بھی موجود، عمر بھی موجود، عثمان بھی موجود، علی بھی موجود، دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود. لیکن میرا صدیق جب نظر اٹھتی ہے تو علی کو دیکھتا ہے، دیکھ کر مسکراتا ہے. ایک بار دیکھا مسکرایا، دوسری بار دیکھا مسکرایا. جتنی دیر بیٹھے بار بار دیکھ کر حضرت علی کو مسکرا رہے. اب حضرت علی کو تجسس ہوا کہ صدیق مجھے دیکھ کر کیوں ہنس رہے ہیں، کیوں مسکرا رہے ہیں. اللہ اکبر. علی مولائے کائنات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے. کہا اے صدیق میں دیکھ رہا ہوں مجلس میں آپ میری طرف بار بار دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. یہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ تبسم کنا کی وجہ کیا ہے؟ اے صدیق ذرا یہ بتا دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرا صدیق فرماتا ہے اے علی میں اس لیے مسکرا رہا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا. اے صدیق سنو، اے صدیق سنو، علی جس کو اجازت دیں گے وہی پل صراط سے گزر کر جنت میں جائے گا. تو میں دیکھ رہا ہوں علی جس کو اجازت دیں گے وہی پل صراط پار کرے گا اور جس کو اجازت نہیں دیں گے وہ جہنم میں کٹ کر گر جائے گا. یہ دیکھ کر مسکرا رہا ہوں. اب میرے علی فرماتے ہیں اے صدیق اکبر اب تم بھی ایک حدیث سن لو. میرے آقا نے فرمایا، پیارے نبی نے فرمایا اے علی، کہہ دو سبحان اللہ. تڑپ کر کہو نا یار. اے علی، اے صدیق، میرے نبی نے مجھے فرمایا اے علی جب تم پل صراط پر کھڑے رہو اور اجازت جب تم دینے لگو تو یاد رکھنا خبردار خبردار اسے اجازت دینا جس کے دل میں میرے صدیق کی محبت ہو. جس کے دل میں صدیق کی محبت ہوگی علی اس کو اجازت دیں گے. اب پوچھتا ہوں یہ علی علی کرنے والے، یہ حسین حسین کرنے والے چھاتی پر ہاتھ رکھ کر بولے اس حدیث کی روشنی میں کیا علی ان خبیثوں کو اجازت دیں گے؟ نہیں دیں گے. تو یہ کہاں جائیں گے؟ یہ جہنم میں جائیں گے. تو اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے ہمارے دل میں علی کی محبت عطا فرما، صدیق کی محبت عطا فرما، فاروق کی محبت عطا فرما، عثمان کی محبت عطا فرما، شہدائے کربلا کی محبت عطا فرما، اولیاء امت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. تمامی حضرات صلاۃ و سلام.